السلام علیکم دوستو، آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے اس مختصر سی ویڈیو میں اس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں نازل فرمایا، یعنی وہ شخصیت جس کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی، اور قرآن کریم میں 34 مقامات پر جس شخصیت کا ذکر آیا، چلیے ہم بھی اس شخصیت کی بات کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں 34 مقامات پر آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نام سے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام وہ ایسی عورت ہیں جس کو فرشتوں نے آ کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم دیا جو قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ دوستو، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو تمام کی تمام دنیا کی پاکیزہ عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، یعنی دنیا کی تمام عورتیں ایک طرف اپنی دینداری، اپنی ایمانداری کے مقابلے میں، اور حضرت مریم علیہ السلام ان سے بھی اوپر تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور بیت المقدس میں عبادت خانے میں آپ کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی۔ مریم علیہ السلام کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ مریم علیہ السلام کو کھانے آسمان سے آیا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں جاتے تھے تو وہاں ایسے ایسے رزق، ایسے پھل دیکھا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خود کہا کرتے تھے، یہ تو زمین پر اس کی تو پیداوار کا ٹائم بھی نہیں ہے، آخر یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کہا کرتی تھی کہ یہ پھل کھلانے والا مجھے میرا اللہ ہے۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی پرورش فرمائی، اور آپ بیت المقدس یعنی یروشلم میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عمران، آپ کی اماں کا نام انا، اور آپ بنی اسرائیل کے ایک معزز خاندان سے تھی۔ آپ کا نسب حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ملتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تبارک و تعالی سے حضرت مریم علیہ السلام کی جو اماں تھی، جو والدہ تھی حنا، انہوں نے اللہ سے ایک درخواست کی تھی، ایک نظر مانی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک لڑکا دے دیجئے، مجھے ایک لڑکا دے دیجئے تاکہ میں اس لڑکے کو تیرے راستے میں قربان کر دوں، تیرے دین کے لیے وقف کر دوں۔ تو جس کو یوں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ دعا تو قبول فرمائی، لیکن دعا کا رخ بدل گیا۔ وہ دعا کا رخ کیا بدلا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کو بیٹے کی جگہ بیٹی مریم علیہ السلام سے نوازا۔ مریم علیہ السلام اپنی عبادت کی وجہ سے ایک روشن چراغ جانی جاتی تھی۔ مریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک معیار ہے، ایک آئیڈیل ہے، اور مریم علیہ السلام ایک واحد ایسی عورت ہے جس نے دنیا کے سب سے برگزیدہ، سب سے بہترین، سب سے پاک شفاف پیغمبر کو جنم دیا، جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے، اور یہ خوشخبری دیتا ہے مریم علیہ السلام کو کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایک بیٹا دے گا۔ مریم کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مریم علیہ السلام پریشان ہوئی اور شکایت کی کہ میں نے تو ابھی شادی بھی نہیں کی ہے، میرے ساتھ لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر باپ کے، بغیر نکاح کیے ہوئے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام تھا، جو فیصلہ تھا، وہ تو اٹل تھا، اسے کوئی پیچھے کرنے والا نہیں تھا۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام ایک واحد ایسی عورت ہیں جن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے سب سے پاک نبی پیدا ہوئے، اور وہ بھی بغیر باپ کے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جب حضرت زکریہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، پیدائش ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کے پیٹ میں تھے تو آپ دور دراز ویران جنگل کی طرف نکل گئی، اور تنہا تھی، غم کا ماحول تھا، یہ تھا کہ میرے قوم کے لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ تیرے یہ اولاد کہاں سے ہو گئی، تیرے یہ اولاد کیسے ہوئی، میں نے تو شادی بھی نہیں کی۔ اس سوچ کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھر فرشتہ آتا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے نیچے، ایڑی کے نیچے چشمہ جاری ہوتا ہے، پانی ملتا ہے، اور جس کھجور سے آپ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ اس درخت کو ہلائیے، اس درخت سے کھجور کے پتے، اس درخت سے کھجور نیچے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ پیغام تھا کہ جس اللہ نے اس اولاد کو دیا ہے، جس اللہ نے بغیر باپ کے آپ کو اولاد دی ہے، وہی آپ کے رزق کا اہتمام کرنے والا ہے، انتظام کرنے والا ہے۔ مریم علیہ السلام کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ نے زچگی کی حالت میں کھجوریں کھائی، وہ بھی تازہ کھجوریں۔ آپ درخت کو ہلاتی تھی اور کھجوریں ٹپکنا شروع ہو جاتی تھی۔ جب آپ کچھ دنوں کے بعد قوم کے پاس آئے تو قوم نے آپ کو بہت گندے گندے الفاظ سے تعبیر فرمایا، بہت گندے گندے الفاظ سے بلایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کسی کی عزت بچانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب بھی ضرور دیا کرتے ہیں۔ آپ کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن کے تھے، زبان سے بول نہیں سکتے تھے، ہاتھ چلا نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا آرڈر، اللہ تبارک و تعالی کا حکم آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان بولنا شروع کرتی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا کچھ دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کو آپ کی پاکی کو بیان کرنا تھا، آپ کی پاکیزگی کو لوگوں کے سامنے لانا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ دوستو، یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی، عمران علیہ السلام کی بیٹی اور حنا علیہ السلام کی بیٹی، جن کی کفالت، جن کی پرورش حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمائی، جن کے کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے پھل بھیجے۔ یہ ان کی مختصر سی زندگی تھی۔ یہ ہمیں بھی اور عورتوں کو بھی، آج کل کی نوجوان نسلوں کو بھی یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ رب العزت جس کو عزت دینے پر آتے ہیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالی سے مل کر چلتا ہے، اللہ کے احکامات کو مان کر چلتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو سرخ روئی عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں۔ آخر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ شکریہ۔